صراط راستے کو کہتے چلنا. اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ در حقیقت یہاں جو ہدایت جو مانگی جا رہی ہے، جو طلب کی جا رہی ہے، جس کی دعا کی جا رہی ہے، جس کی استدعا کی جا رہی ہے، وہ ہدایت عملی ہے. چلتے ہوئے انسان کو آگے دو راہ آ گیا، اب کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں، کون بتائے؟ ذرا سا ٹیڑھ ہو گیا تو اب آپ کو معلوم ہے کہ ذرا سا آپ نے اینگل جو ہے غلط جو لے لیا، اب جتنا آگے بڑھیں گے وہ صراط مستقیم سے دور تک ہوتے چلے جائیں گے. جتنا آگے بڑھیں گے اینگل زاویہ جہاں شروع ہوتا ہے تو وہاں تو گویا کہ ملے ہوئے دونوں نقطے، لیکن پھر جیسے جیسے آگے جائیں گے آپ کو پھیلتا جائے گا فاصلہ. یک لہذا غافل گشتبو سرسانہ راہم دور شد، پھر فاصلہ جو ہے بڑھتا چلا جائے. اہدنا الصراط المستقیم، قرآن مجید میں صراط کی 45 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، جس میں سے 32 مرتبہ اس کی صفت آئی ہے المستقیم، سیدھا سیدھا راستہ. لیکن اور بھی اس کے لیے صراطا سویہ، درمیانی راستہ. جیسے خط استوا ہے ہمارا جو گلوب کو بالکل برابر دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ایسے ہی صراطا سویہ، ایک بالکل درمیان کے درجے کا راستہ. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، افراط اور تفریط. ادھر جائیں گے تو بھی غلط ہے، ادھر جائیں گے تو بھی غلط، سیدھا راستہ تیر کی طرح. کہیں سوا صراط بھی کہا گیا ہے. پھر ایک اور لفظ قرآن مجید میں آتا ہے سبیل، قصد السبیل، وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر. سیدھا درمیانی راستہ تو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، باقی ادھر ادھر پگڈنڈیاں بھی ہیں. سوا السبیل کا لفظ بھی آیا ہے، درمیانی راستہ. السبیل، السبیل الف لام کے ساتھ، دی پاتھ، دی وے. پھر سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. اور یہ تو قرآن مجید کی بہت بڑی اصطلاح ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ، سبیل الرشاد، کامیابی کا راستہ. تو اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمارے ہمیں ہدایت بخش، ہمیں دکھا، ہمیں سمجھا، ہمیں چلا اور ہمیں پہنچا دے منزل مقصود تک. یہ ہدایت کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں.